فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے فیہ جس میں وقلنا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعض بعض کے عدو دشمن ہیں ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر جائے قرار ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک. فأزلہم الشیطان ازلہ زے لام لام زلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا سلپ ہونا بلا ارادے کے قدم پھسل جانا. اصل بات یہ ہے کہ جان بوجھ کے تو کم ہی لوگ پھسلتے ہیں. اسکیئنگ کرنے کی اور بات ہے ورنہ وہ تو ایک کھیل ہے لیکن عموماً جو بھی کوئی پھسلتا ہے وہ اچانک ہی پھسلتا ہے پاؤں بس ایسی جگہ جا پڑتا ہے. تو اسی سے آپ پھر اندازہ لگائیے ازلہم الشیطان یعنی ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا بھولنے کا اور نہ اس درخت سے پھل کھانے کا. شیطان نے ان کو پھسلوا دیا انہا اس سے فاخرجہما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو. اخرج کا روٹ کیا خرج خیر جیم مما اس میں سے جو کانا وہ دونوں تھے فی ہی جس میں یعنی جس مقام پہ تھے جس جنت میں تھے جس جگہ پہ تھے وہاں سے نکلوا دیا. وقلنا اور کہا ہم نے اہبتو اتر جاؤ. اہبتو ہے بے توئے اوپر سے نیچے آنا جبرن یا بے اختیار اترنا یعنی اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. اہبتو اتر جاؤ بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہوں گے. عدو کا روٹ بھی عین دال واو عدو جو تکلیف پہ خوش ہو بدخواہ. عدو کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا خیر خواہ اور ایک ہوتا ہے بدخواہ. خیر خواہ دوست ہوتا ہے اور بدخواہ دشمن ہوتا ہے. کوئی بھی جو آپ کے لیے برا سوچے کیونکہ دشمنی ہوتی ہی سوچ سے ہے نا. شیطان حسد کا شکار ہوا خود بڑا بننا چاہا جل اٹھا انسان کی عظمت پر لہذا اس نے انسان کے آگے جھکنے سے انکار کیا اور انسان کے لیے اب اس نے برا سوچنا شروع کیا اور اس کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھا. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر مستقر قاف رے رے قر کہتے ہیں ٹھنڈ کو قرن ٹھنڈ سردی. جب ٹھنڈک ہوتی ہے تو پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے گھومے پھرے سیر کو نکلے نہیں قرار پکڑ لیتے ہیں. پھر آپ قاف رے رے کا مطلب ہے قرار پکڑنا. تو قرن سے یہ لفظ قر ٹھنڈک کو کہتے ہیں سردی کو کہتے ہیں. تو سردی انسان کو چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑتی وہ بٹھا دیتی ہے. تو اسی سے لفظ ٹھکانا یا قرار گاہ نکلا ہے. ومتاع اور فائدہ اٹھانا میم تے عین اس کا روٹ ہے متاع فائدہ یا نفع. استعمال کی چیز کے لیے بھی لفظ متاع استعمال ہوتا ہے وہ سامان جو کام آتا ہے کام کی چیزیں. اور فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک وقت تک. ہین وقت زمانہ یا مدت. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا لیکن شیطان جو سجدے سے انکار کر کے انسان کا دشمن بن چکا تھا وہ اپنی دشمنی میں پوری طرح سرگرم تھا. اب اس نے کیا کیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو دونوں کو نکلوا دیا اس سے جس میں وہ تھے یعنی جس جگہ وہ رکھے گئے تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. معروف اور راج رائے یہی ہے کہ وہ وہی جنت ہے جس میں انسان کو واپس جانا ہے. بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ زمین پر ہی کوئی باغ تھا جس میں ان کو رکھا گیا تھا
لیکن یہ بہت کمزور رائے ہے، کیونکہ آگے آتا نا اہبتو، اتر جاؤ، تو حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو. تو زمین پر ہی اگر وہ باغ تھا تو پھر زمین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں اترے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ رائے میں اس لیے دوسری بتا رہی ہوں کہ آپ شاید کہیں پڑھیں. تو بنیادی معنی اس کا کیا ہے کہ جو بھی جگہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی جنت میں، یا جنت کا جو حصہ بھی تھا یا جہاں بھی وہ تھی، وہاں سے ان کو نکلوا دیا اس نے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اب یہ بعض اور بعض، اس کے بھی دو معنی ہیں. نمبر ایک، انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا، یعنی پہلے دن سے ان کے درمیان اب ایک کشمکش اور اختلاف برپا ہو گیا. اور دوسرا معنی، انسانوں میں سے ہی بعض انسان بعض کے دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے، انسانوں میں سے بعض انسانوں کے دشمن ہوں گے. زمین پر جا کر جب تم اکٹھے رہو گے تو تمہارے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے، اور وہ اختلافات دشمنی میں بدل جائیں گے، اور وہ دشمنیاں پھر قتل و غارت تک میں بدل جائیں گی، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، اِلیٰ حین، ایک وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مخصوص مدت تک کے لیے، ایک مقرر مدت تک کے لیے اب تمہیں زمین میں رہنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. یعنی پہلے ہی دن یہ بتا دیا گیا کہ انسان کا زمین پر مقام کیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے نہیں جانا، اسے ایک امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا دشمن بھی جا رہا ہے، پھر انسانوں کی بھی آپس میں باہم اختلافات اور دشمنیاں ہوں گی، اور ایک شدید امتحان سے انسان کو گزرنا ہوگا. یہ بالکل روز اول بتا دیا گیا جب انسان کو زمین پہ اتارا گیا کہ آئندہ کس سچویشن سے تم کو گزرنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ کا لفظ آ رہا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلایا. اس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی گئی، اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت 20 میں آتا ہے کہ اس نے ان کو وسوسے کے ذریعے بہکایا تھا. وسوسہ ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا، اور یہ بھی کیسے ڈالا تھا، اس کے بارے میں بھی دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ سامنے آ کے اس نے کہا تھا، اور دوسرا یہ کہ نہیں، دور سے ہی، کیونکہ خیالات کے لیے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو خیالات آپ کے دل میں ڈال رہا ہے وہ سامنے ہی آ کے ڈالے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع مختلف ہو گئے ہیں، آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور سے آپ بات سن رہے ہیں، اور آپ اپنے خیالات کو اس کے مطابق یا اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو بہرحال جو بھی طریقہ تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اندر ان کے دل میں وسوسے ڈالے. کہا کیا تھا، وسوسہ تھا کیا؟ قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا، الا ان تکونا ملکین، بس یہ وجہ تھی روکنے کی کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وقاسمہما، اور ان سے قسمیں کھائی تھی اور کہا تھا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارا بڑا سچا دوست ہوں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جب وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے دشمن کی حیثیت سے نہیں، بڑے سچے دوست کی حیثیت سے، اور ایسے انداز سے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ انسان اس کو سچ سمجھ لیتا ہے اور پھر دھوکا کھا جاتا ہے. تو انسان کا امتحان ہی وسوسوں پر قابو پانا ہے. یعنی انسان اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پہلا کام جو اسے کرنا پڑے گا، انتہائی اہم، وہ وسوسوں کا مقابلہ ہے، سوچ کی درستگی ہے. کیونکہ جہاں سوچ کا بگاڑ ہو جاتا ہے، جہاں انسان کی سوچ وحی الہی کے تابع ہونے کی بجائے خواہشات نفس کے تابع ہو جاتی ہے،
یا شیطان کے وسوسوں کے تابع ہو جاتی ہے، وہیں سے انسان کے بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان غلط رستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً عبادت میں، انسانوں کے ساتھ معاملات میں جو مشکل پیش آتی ہے اور جو خرابی ہوتی ہے، اس کا آغاز وسوسے سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، پھر آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ کہاں سے لڑائی شروع ہوتی؟ کہاں سے شروع ہوتی؟ بدگمانی سے۔ ہسبینڈ وائف، شوہر بیوی، کتنی باہم محبت ہوتی، خرابی کہاں سے شروع ہوتی؟ بدگمانی سے، شیطان کے وسوسے سے۔ اور وہ کوئی بہت بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ وہ جو اس نے فلاں بات کہی تھی نا، اس کے پیچھے اس کا یہ مقصد ہوگا، اب مجھے سمجھ آئی، اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی، اب پتہ چلا کہ اس نے یہ بات کہی کیوں تھی، اس کی یہ غرض ہوگی، اور اس نے تو فلاں جگہ یہ بات کہہ کے میری بے عزتی کر دی۔ انسانی تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ اسی سے تو ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ وہ بات کیوں کر رہا ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کرنا۔ وہ جیسے پیچھے گزر چکا نا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، تو یہ وسوسے تو اللہ تعالی کے کلام کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، اس کے احکامات پر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے فیصلوں پر بھی ہو سکتے ہیں، اپنی تقدیر کے اوپر بھی۔ اور پھر اگر اللہ کے بارے میں ہم اور اللہ کے کلام کے بارے میں اور اس کے احکام کے بارے میں ہم وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر انسان بےچارے تو انسان ہے۔ ان کے کلام اور ان کی گفتگو کو آپ جس طرف چاہیں موڑ لیں، جس طرف چاہیں ٹویسٹ کر لیں، اس کو جو رنگ چاہیں دے لیں، اس کا جو مطلب چاہیں نکال لیں۔ اگر شیطان اس وقت اللہ کے صاف حکم پر انسان کو بہکانے میں کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا تھا نا، اللہ تقربا ہذہ الشجرہ، کوئی اس میں سمجھ نہ آنے والی کوئی بات ہے؟ کوئی بات نہیں، صاف سمجھ آتی۔ لیکن وہ کیسے کامیاب ہوا؟ تاویلوں میں ڈال کے، وسوسہ ڈال کے، سوچ بدل کے، سوچ پر اثر انداز ہو کر۔ تو جب بھی آپ اصل حکم سے دور جائیں گے، تاویلوں میں پڑیں گے، کلام پاک کی یا دین کے اندر نئی نئی بحثیں نکالیں گے، اس کے دور دراز کے معنی نکالیں گے، تو یہی انجام ہوگا۔ اسی لیے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اسی کلام سے ہدایت مل جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اسی کلام کو سن کر بھٹک جاتے ہیں، اصل سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو کون دور ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، نافرمان لوگ جو اللہ کے حکم کو ماننا ہی نہیں چاہتے، پھر وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اس کو اصل شکل میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، من مانے مطلب نکالنا چاہتے، تو پھر وہ جدھر چاہیں بھٹک جائیں۔ پھر وہ شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے ہوئے خیالات کے مطابق قرآن کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کو بھی ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اب خود نہیں بدلیں گے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کا ٹیکسٹ تو نہیں بدلا جا سکتا۔ لہذا خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اصل الفاظ میں تعویلیں شروع کر دی جائیں، من مانے مطلب اس کے نکالے جائیں، وہم و گمان کی باتیں کی جائیں، اصل سے جب انسان دور ہوتا ہے تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا لیا، فَأَخْرَجَهُمَا، نکلوا دیا ان کو، مما کانا فیہ، جہاں وہ تھے۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اللہ تعالی نے اس مخلوق کے لیے جس کو اس نے سب پر فوقیت دی، عزت دی، بہترین بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، شکل و صورت میں، عقل میں، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ بنایا، اس انسان کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ یعنی جنت کی شکل میں بنایا، اور اس جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کو آزمایا کہ کون اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ واقعی وہ جنت میں رہنے کے قابل ہے، اور اس کے لیے صاف
تجربہ کر کے بتا دیا گیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام وہاں تھے، شیطان کے وسوسے میں آ کر بھول گئے، اصل حکم سے دور چلے گئے، لہذا وہ جنت سے نکال دیے گئے. تو اگر اے اولاد آدم جنت میں واپس جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہوگی. اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا انعام حاصل نہیں کیا جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتے. اور اب امتحان شروع ہوتا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب 1000 سال کے بعد موت آئی، 1000 سال گزر گئے تھے، جو اب تو کسی کی بھی عمر نہیں ہوتی 1000 سال. تو ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگے ایسے گھر کی طرح جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے انسان داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے. اسی لیے قیامت کے دن جب لوگوں سے پوچھا جائے گا قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، سورۃ المومنون کی آیت ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہر کے آئے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فصل العادین، ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، آپ ان گننے والوں سے پوچھ لیجئے. اور یہی زندگی کی حقیقت ہے. جتنا بھی چاہیں جی لیں، 1000 سال بھی جیئیں تو ایسے ہی لگے گا کہ اس گھر میں ایک دروازے سے آئے تھے اور دوسرا کھل گیا باہر جانے کو. موت تو اتنی قریب ہے. اور یہ تھوڑا سا وقت جو ہمیں ملا ہے، گنا چنا، جس میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں ایک سخت امتحان میں ہیں ہم. جو طالب علم بڑے بڑے امتحان پاس کرتے ہیں بڑی بڑی نوکریوں کے لیے، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے وقت کی کتنی قدر و قیمت ہوتی. وہ وہاں بیٹھ کر کھیل تماشے کی باتیں نہیں سوچ سکتے، لمحے لمحے کا استعمال کرتے اور پوری طرح صحیح جواب کرنے کی کوشش کرتے. کسی بھی طرح ٹرکی سے ٹرکی کویسچن بھی ہو تو اس میں وہ اپنے اصل مقصد اور اپنے اصل حقیقت سے دور نہیں جاتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو ہم فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. ہم سب بھی ایک امتحان میں ہیں لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے. اور یہ جو زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی، بس ایک ہی دفعہ ملی، اور جتنی ملی ہے اتنی ہی ملی ہے، نہ اسے ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. لہذا بہت ہی محتاط ہو کر اور بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ زندگی انسان صرف اپنی عقل کے بھروسے درست نہیں گزار سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی واضح رہنمائی اور روشنی نہ ہو. اور سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ بعضکم لبعض عدو، انسانی تعلقات کی درستگی، اس دشمنی سے بچ کر نکلنا. کیونکہ جنت میں رہنا ہے نا، تو وہاں تو دشمنی رکھنے والے پر اکٹھے نہیں رہ سکتے. انسان درختوں اور پتھروں کی طرح نہیں ہے. انسان جیتے جاگتے چلتے پھرتے عقل سمجھ جذبات خواہشات رکھنے والے وجود ہیں. اور جہاں یہ ساری چیزیں ہوگی، عقل ہوگی، ارادہ ہوگا، آزادی ہوگی، تو وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف رائے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. ہاں، بے عقل لوگوں میں ہی کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں، تو اختلاف کس بات کا؟ جہاں بھی لوگ سوچ سمجھ سے کام لیں گے وہاں اختلاف رائے ہوگا. اور اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں. اب آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے بھی تو کیا کیا تھا، رائے مختلف تھی ان کی، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے ناراض ہوئے؟ اسے نہیں، ناراض نہیں ہوئے. تو اختلاف رائے حدود کے اندر رہتے ہوئے دلیل کے ساتھ، اس میں کوئی خرابی نہیں، اسے برداشت کرنا چاہیے، مختلف نقطہ نظر کو سن لینا چاہیے، اور اگر اپنی رائے کو بدلنا پڑے اور ضرورت ہو تو اس کو بدل دیجئے. اور اگر دوسرا اپنی رائے پہ رہنا چاہے تو اسے بھی اس کی رائے پہ رہنے کی آزادی دیجئے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے اپنے طریقے پہ سوچنے کی آزادی دی ہے، اور اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے،
آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ مسلط نہیں کیے گا، کوئی پولیس مین نہیں ہے آپ کہ جبرن کام کرا کے لائیے. آپ بتاتے رہیے، سمجھاتے رہیے. آپ کا کام ہے بار بار یاد دہانی کرانا. تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، مزاج کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، اختلاف ضرور ہوگا. اس سے آپ نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی اس کو ختم کرنا مقصود ہے. اور اس کا آغاز حابیل قابیل سے ہو گیا تھا. تو یہ اختلاف انسان کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، چیلنج ہے ہم سب کے لیے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں یا اس زندگی میں ہمیں اسموتھ اور ہموار اور مرضی کے مطابق حالات نہیں ملیں گے، اونچ نیچ ہوگی، کیونکہ ہمارا واسطہ مختلف طرح کے مزاج کے لوگوں سے ہے. کوئی کسی طرح سوچتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ اچھا نہیں لگتا. تو ایسے میں ہمیں پھر باہمی ٹکراؤ جو ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے. تو انسانوں کے درمیان باہمی ٹکراؤ ہوگا. زندگی کا سفر سموتھ نہیں ہے، زندگی کا سفر اونچ نیچ سے بھرپور ہے. یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اس راستے میں بہت سے پتھر ہیں، اور یہاں ایک مقابلہ اور کمپٹیشن بھی ہے. اور اگر آپ جانوروں کی زندگی میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس قدر کمپٹیشن ہے، یہ کس قدر اختلاف اور مقابلہ اور کتنا چیلنج ہے ان کی زندگی میں. مثلا کوئی مثال دیجئے جانوروں کی زندگی سے کہ کتنا چیلنج ہے ان کی لائف میں. ہر ایک کو سروائیو کرنے کے لیے کانشیس رہنا پڑتا ہے یا بس سوتے رہتے ہیں وہ جا کے جنگل میں؟ ہاں، اب آپ دیکھیے مثلا اگر آپ کو کسی جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو اور آپ نے مختلف جانوروں کو بھاگتے دوڑتے دیکھا ہو، کبھی آپ نے دیکھا کہ ہرن اگر شیر کو دیکھ لے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگتا نا کہ کھڑا رہتا ہے؟ بھاگتا ہے. اب اگر شیر ختم کر دیے جائیں کہ ان بیچاروں کو ہر وقت بھاگنا پڑتا ہے اور اتنا بھاگنا پڑتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد ہرن کا حال کیا ہوگا جب اسے بھاگنا ہی نہیں پڑے گا؟ وہ تو اپنی اصل کھو دے گا. اگر اس کی زندگی سے بھاگنا نکل جائے تو ہرن کی کوئی خوبصورتی رہ جاتی؟ ہرن کی خوبصورتی کس میں؟ اس کی چوکڑیاں بھرنے میں. اسی طرح بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کیا کرتی ہیں؟ کھا جاتی. اور اگر بڑی مچھلیوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ چھوٹی مچھلیاں جب وہ ساری زندہ رہیں تو پھر سمندر کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ انبیلنس، بیلنس خراب ہو جائے گا. تو اس زمین پر بھی کچھ لوگوں کو طاقت زیادہ دی گئی، جسمانی، کچھ کو ذہنی، کچھ کو کسی طرح، کسی کو بولنے کی، کسی کو لکھنے کی، کسی کو جسمانی طور پر بھاگ دوڑ کرنے کی. تو آپ کا واسطہ مختلف انسانوں سے پڑتا چلا جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو اس میں انسان کو رونے دھونے، مایوس ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ ان مع العسر یسرا، جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے. اس زمین پر بہت سے امکانات ہیں، اگر ایک دروازہ بند ہے تو بہت کھلے ہیں. آپ بند ہی کو توڑنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ بچوں کی بھی گھر میں لڑائی کس پر ہوتی؟ ایک ہی چیز پہ دو لڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دوسری بھی موجود ہوتی، دوسرا کو اور لے سکتا ہے، لیکن لڑائی برائے لڑائی کے یہی مجھے چاہیے. تو یہ دنیا میں اختلاف اور دنیا میں جو باہم عداوتیں اور دشمنیاں اور جیلسیز اور بڑے بننے کی خواہش، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی آپ ان کے سامنے بیچ جائیں کہ کھا لیں لوگ آپ کو، اور نہ ہی اس کا حل یہ کہ آپ پھر جواباً لڑائی شروع کر دیں اور دشمنی کا جواب دشمنی سے دیں. اس کے لیے آپ کو برتر حل کی ضرورت ہے، بہتر سولوشن کی، اور وہ کیا ہے؟ جیو اور جینے دو. اس پر لوگوں کو لائیں. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور چیلنجز کو اپنے حق میں بہتری سمجھیں. جب کوئی آپ کو للکارتا ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی. اگر آپ 10% برین یوز کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ 50%، 100% شروع کر دیں. یعنی آپ اپنے آپ کو پہلے کچھ بھی نہیں کر رہے، پڑے ہیں،
لیکن جو ہی مخالفت شروع ہوتی ہے تو آپ بہتر کام کرتے ہیں. کسی مخالفت کو اپنے حق میں برا نہ سمجھے. وقتی طور پر انسان کو لگتا ہے میری بے عزتی ہو گئی, یہ کیوں ہو گیا, اس نے یہ کیوں کہ نہیں. ان مع العسر یسرا, عسر میں یسر ہے. اور پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ شل ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا, ناکارہ ہو جائے گا. گھر استعمال نہیں کریں گے, برتن استعمال, جو چیز استعمال نہ ہو بیکار ہو جاتی. تو ہمارے جسم کے بہت سے حصے بیکار ہوئے پڑے ہوتے ہیں. جب کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے تو ہمارا بہت سے سسٹمز خود بخود اندر سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو چیلنج کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے. بعضکم لبعض عدو, اور پھر انسان یہ یاد رکھے نا کون سا ہمیشہ رہنا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی برا کرے تو جواب میں برا کرے, کوئی برا کرے تو ہمیں نہیں کرنا, کیونکہ ہمیں تو واپس جا کے اپنے صبر کا بھی اجر لینا ہے. اور اصل میں امتحان ہی تو یہی ہے کہ کون باوصول ہو کر جیا اور کس نے گالی کا جواب پتھر سے دیا. یہی تو امتحان ہے کہ جب اختلافی صورتحال پیش آئے پھر تم کیا کرتے ہو, پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ایجیٹیٹ کرتے ہیں, شکایتی رویہ اختیار کرتے ہیں, الجھنا, جھگڑنا, اور اسی جگہ دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں. اس کا اینڈ کس پہ ہوتا ہے؟ وہی یفسد اور یسفک سے, فساد اور خون بہانا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو اوائڈ کر کے جو کھلا میدان پڑا ہے اس پہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے مواقع پر الجھنے کی بجائے اللہ تعالی کے دیے ہوئے بہترین مواقع کو استعمال کرے.